جس کو اللہ نے منع کر دیا اس کو منع ہی سمجھو، اس کی گہرائی بھی مت جاؤ. صاف کہہ دیا ہے سود کا کاروبار ناپسندیدہ ہے. سود ایسے ہی ہے جیسے نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. کسی کو فکر ہے؟ ہم اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے، فلانے سے ڈرتے. نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے. آپ کو اویئرنیس لانی ہے اپنے میں. اللہ کو سمجھنا پڑے گا، اس کو راضی کریں. اب یقین کریں ہمارا لیول اس وقت وہی لیول ہے جو موسیٰ علیہ السلام جب ایجپٹ سے چھڑا کے لے کر آئے تھے اور سمندر پھٹا تھا لے کے اپنی قوم کو نکل گئے تھے. 49واں لیول تھا. اس وقت دنیا 49 لیول پہ ہے بہنوں بھائیوں. ایک لیول اور چلیں گے تو ہمیشہ کے لیے ایسی رہیں گے ہم لوگ برباد. مجھے پورا یقین ہے کہ دنیا میں 10 بے انتہا صادق لوگ موجود ہیں. بہنوں بھائیوں، علم، جاننا، نالج بہت ضروری ہے. مجھے یاد ہے میں نے بچپن میں ایک فلم دیکھی تھی میکیناز گولڈ. جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھیے. اس فلم میں یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ نکلتے ہیں اور وہ ایک نقشہ ہوتا ہے جس میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ سونا کی کان کہاں ہے، اور ایک اونچی سی چٹان سی ہوتی ہے نوکدار، اور وہ ایسے وقت صبح جب سورج نکلتا ہے تو وہ ایک سایہ تیزی سے چلتا ہے اور لمبا سایہ جاتا ہے، جہاں تک جاتا ہے گھوڑے پہ بھاگا جاتا ہے. تو وہاں پہ وہ جگہ ہوتی ہے، وہ آخری ان کا وہ تھا. بتانے کا مطلب ہے کہ نالج بہت ضروری چیز ہے. تو مجھے پتہ ہے میری ان باتوں سے کچھ لوگ تو ضرور بور ہو رہے ہوں گے، لیکن برداشت کریں کیونکہ میجورٹی لوگوں کو یہ جان کی خوشی ہوگی. جیسے میری جو نئی زندگی اسی لیے آئی، مجھے ملی ہے، تو میں نے بس یہی کام کرنا ہے بہنوں بھائی، اللہ کو راضی کرنا ہے. آپ کا ساتھ رہا. آپ بھی جب یہ پروگرام کسی دوست کو لنک دیں گے، بھیجیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کو واچ کرو، آپ آٹومیٹک شامل ہو گئے اس نیک کاؤنٹنگ میں. وہ اپنی جگہ ہے، اس کے خزانے میں کمی تھوڑی ہے. ثواب ہی ثواب ہے، گڈ ڈیڈز. تو بہنوں بھائیوں، پہلا دن فرسٹ ڈے ڈیوائن لائٹ، نورانی لائٹ، روشنی آئی تاکہ اندھیروں کو دھکیلا جائے. پھر اس نے آسمان اور جنت بنائے، ہیون. اس وقت جو ہے یہ ہماری فزیکل یونیورس، فزیکل دنیا ہے. اسی کا ریپلیکا ہے بہنوں بھائیوں. اس کا دوسری سائڈ جو ہے وہ ہے روحانی کائنات ہے، ایگزیکٹلی سیم، اور روحانی دنیا ہے. جو میں اس وقت بات کر رہا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، ایگزیکٹلی اسی وقت میں وہاں بات کر رہا ہوں اور میرا ہاتھ وہاں ہل رہا ہے. ہم سوتے ہیں، روح نہیں سوتی، جسم سوتا ہے. روح نکل جاتی ہے اور اپنے وہاں چلی جاتی ہے جہاں ہمارے رشتے دار، ماں باپ وہاں موجود ہیں. اور جیسے آپ جاگتے ہو فوراً روح نہیں سوتی. تو علامہ با یعنی کہ لائف آفٹر ڈیتھ، موت کے بعد ہی تو زندگی ہے. دیکھیں ہم الٹی کہانی سمجھ رہے ہیں. اس وقت میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں، ہم خدا کو سرو کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ایک جسم میں ہیں. خدا نے منع کیا ہے. جب جنگ ہوتی ہے، جنگ میں منع ہے درختوں کو، پودوں کو جلانا، اور کوئی نہیں کرتا. جس چکر میں آپ نے 1 منٹ آنکھ بند کر کے مراقبہ کیا، خدا کو یاد کرنے کی کوشش کی،
خوشی خوشی یاد رکھیے گا اور بات کریں، وہ سنتا ہے. اور اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، اللہ کی قسم وہ انکار نہیں کرتا، پھر سے انکار نہیں ہوتا. بعض ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے وہ چیز مانگ رہے جو وہ نہیں چاہتا آپ کو دوں، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں لاکھوں کروڑوں روپے دے دی جائے، تم پتہ نہیں کیا حشر کرو گے. جتنے پریشانی میں رہو گے، جتنے غریب ہے وہ اللہ کے قریب ہے. اللہ ان سے پیار کرتا ہے، تبھی تم روز بھی کئی دفعہ اس کو یاد کرتے ہو. یہ نہیں ہے، کاش یہ ہوتا، اللہ مجھے یہ دلا دے. جتنے پیسے والے ہیں، جن کے پیٹ بھرے ہوئے، بڑے بڑے پیٹ جن کے ہیں، جو پیٹ سے سوچتے ہیں، وہ تو شادر و نادر، عید بقرعید آئی، کرسمس آئی، چرچ چلے گئے، مسجد چلے گئے، سینگاگ چلے گئے. یہ بھی کہاوت ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو دنیا میں ہی سب کو ساری دولت والت دے دیتا ہے. جب وہ جنت پہ جائے گا، وہاں پہ وہ دیکھ کے حیرت میں رہ جائے گا کہ اللہ کے ساتھ لوگ کون سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے یہ جسے میں حقیر سمجھتا تھا اس دنیا میں، ارے اللہ کے بازو میں یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا؟ نہ وہ پہچانتا ہے. آپ جسم کے اندر ہیں، آپ سرو کر سکتے ہیں خدا کو. جب آپ وہاں چلے گئے تو آپ خدا کے مہمان ہو گئے. جیسے میرے بھائی نے کہا تھا، بھائی تم نے دیکھا کیا ہے، میری ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے خوشیوں کا، وہ وہاں کا 1 گھنٹہ اس پہ بھاری ہے. اللہ کی قسم بھائی، میرے پیارے بہنوں بھائیوں، جو آپ کا بھائی سچ کہے گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہے گا. نئی زندگی ملی، میں کیوں جھوٹ بولوں گا بھائی؟ بہت تجربہ، بہت ریسرچ کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے ایک سے ایک عالم اور فاضل لوگ میری یہ باتیں سن رہے ہیں، لیکن نہ ہنسیں. میں نے کہا نا، دیوانہ پاگل بھی اگر اللہ کی باتیں کر رہا ہے تو اس کے ساتھ مل جائے. تو بات ہوئی تھی کہ تیسرے دن جو تھا، اس نے جو ہے درخت، پودے، پلانٹ یہ بنائے، اور چوتھے دن ہی کریٹڈ دا سن، سورج. اب اپنی ڈیوائن روشنی کو ہٹا دیا گیا. سورج دیکھیے میرے بہن بھائیوں، 8 منٹ میں سورج سے زمین تک روشنی پہنچتی ہے. 8 منٹ میں سورج کی روشنی کی رفتار بجلی کی رفتار سے زیادہ ہے. بجلی 1,86,000 میل پر سیکنڈ، اور روشنی 3 لاکھ پر سیکنڈ گزرتی ہے. اور اگر وہ شیشے سے گزرتی ہے تو ایک آدھ اس کا جو لیئر ہوتی ہے ریمبو کی، جو کلر یہ وہ ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے، وہ سلو ہوتی ہے، لیکن وہ آگے جا کے پھر 3 لاکھ پر سیکنڈ چلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ابھی تک سائنٹسٹ نہیں پکڑ پائے کہ یہ کیا ہے. یہ ایک عجیب کھوج ہے. اللہ کی شان بھائی، انسان نے ابھی تو 5% بھی نہیں دیکھا کائنات. تو بہن بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا کہ 5ویں دن اللہ نے پرندے، سمندری مخلوق، چھوٹی مچھلیاں، بڑی مچھلیاں بنائی. پھر 6ویں دن اس نے جو ہے چوپائے، جانور، گائے، زمینی جانور سارے بنائے. پھر اس کے بعد دیکھیے، یہ میں نے اپنے نرس سے لکھوایا تھا کہ اس کے بعد جو ایگزیکٹ الفاظ ہے ہماری کتابیں میں وہ یہ ہے کہ ناؤ لیٹس میک ہیومنس who will be like us. They will rule our world and universe. He created them to be like himself. اب اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں. انسان میری جیسے دکھنے والے جو دنیا پہ قابض ہوں گے اور کائنات پہ غالب ہوں گے، اس نے ہم کو، انسانوں کو، ہم کو اپنے جیسا بنایا. میں نے کہا نا، روح ہمارے میں ہے، جانوروں میں نہیں ہے. انسان آدھا وحشی ہے اور آدھا انسان ہے. کتنا دل خوش ہو رہا ہے میرا بھائیوں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے.
اگر یہ پروگرام پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. سو لانگ.